پاکستان کے اندر جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر جو پاکستان اسٹڈی ہے یا جو تاریخ ہے وہ مکمل جھوٹ ہے۔ باہر سے لوگوں کو بلا کر سرمایہ کی بنیاد پر ایک ٹکڑا زمین الگ کر کے وہاں چاروں طرف دیواریں بنا کر آپ لوگوں کو وہاں کی زندگی کی ساری سہولتیں دے دیں، اور وہاں پہ جو مقامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو انڈیجینئس لوگ ہیں، ان کو آپ یکلخت اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ بلوچستان کو اگر وہ جگہ نہیں ملتی تو اس میں وہ طاقتیں بھی ملوث ہیں جو نہیں چاہتی کہ سچ سامنے آ جائے۔ میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میری سیاسی تربیت BSO کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمیں کچھ چیزیں اسپیشلی ہمیں پڑھائی جاتی تھیں، ہمیں بتائی جاتی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر جو پاکستان اسٹڈی ہے یا جو تاریخ ہے وہ مکمل جھوٹ ہے۔ تو ہمیں الگ سے جو پڑھنے کے لیے دیا جاتا تھا اس میں ہمیں اسی کالونیل نظام کے تحت یا قبضہ گیر جو قوتیں ہیں جنہوں نے ماضی میں دوسرے قوموں پہ قبضہ کیے، تو وہ تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی تھی۔ ہمیں جو ریسنٹلی ہندوستان کی آزادی کی تحریک ہے وہ بھی پڑھائی جاتی تھی، وہاں پہ ان کا کیا تھا، لیبیا کے اندر کیا ہوا، اٹلی نے کیا کیا، لوگوں نے کس طرح ریزسٹ کیا، ایون تو کہ 47 کے بعد پاکستان کے اندر کیا ہوا۔ پاکستان کا اگر ہم خود کا اسٹرکچر دیکھ لیں تو بہت سارے لکیریں بنا کر ایک ملک بنایا گیا ہے جس کا آج 75 سال تک اس کو اپنی ایک شناخت کا مسئلہ کھڑا ہے، اور یہ شناخت کا مسئلہ 47 کے فوراً بعد شروع ہوا کہ انہوں نے زبردستی کہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور مذہب کو بنیاد بنا کر نہیں آپ سب پاکستانی ہو اور باقی سب آپ ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، زبانیں ایک طرف کر لو اور دوسری۔ تو وہ ایک تسلسل ہے وہ قبضہ گیریت کی جسے آج سرمایہ دارانہ شکل میں سب کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب شناخت کا مسئلہ ہو تو ملٹرائزیشن ضروری ہوتا ہے کہ آپ مذہب کو بنیاد بنا کر، اسپیشلی 71 کے بعد جو پاکستان بنگلہ دیش اکثریت میں ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی جان چھڑا لی کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں الگ ہونا ہے، تو اس کے بعد وہ جو عدم تحفظ ہے اس ریاست کا وہ اور گہرا ہو گیا۔ تو اس نے بجائے اس کے کہ کثیر القومی ملک تسلیم کرتے ہوئے یہاں کے جو باقی بچی قومیں ہیں ان کو حق کے خود ارادیت دیتی یا کہ حق مالکیت، حق کے وسائل ان کو حوالے کرتی، اس کے بجائے اس نے ملٹرائزیشن اور بہت تیز کر دی۔ جیسے کہ آئین کی بھی بات ہوتی ہے تو 73 کی آئین کے بعد کیا ہوا وہ سب ہم نے دیکھا کہ 73 سے لے کے 77 تک بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ تو وہ جو سرمایہ دارہ نظام ہے وہ جو اس کا جو بیسک ہے اسی کی وجہ سے یہ ملک آج ایک بھکاری کی طرح کسی سے مدد مانگ رہا ہے، عربوں سے، اور ان کی اپنے انٹرسٹ ہیں، چاہے چائنا کے بھی ہوں چاہے دوسروں کی بھی ہوں۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا سوال ہمارے لیے 2013 کے بعد کھڑا ہوا کہ ترقی کا پیمانہ کیا ہے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن، DHA اور دوسری ایسی جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ یہ کہہ کے لائی گئیں کہ یہ ترقی ہے۔ تو اس وقت جو ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ ترقی کیسے ہو سکتی ہے کہ باہر سے لوگوں کو بلا کر سرمایہ کی بنیاد پر ایک ٹکڑا زمین الگ کر کے وہاں چاروں طرف دیواریں بنا کر آپ لوگوں کو وہاں کی زندگی کی ساری سہولتیں دے دیں، اور وہاں پہ جو مقامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو انڈیجینئس لوگ ہیں، ان کو آپ یکلخت اٹھا کے باہر پھینک دیں اور کہیں کہ یہ ترقی ہے۔ یہ ترقی نہیں ہے۔ ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری ایک شناخت ہے، ہماری ایک زبان ہے، ہماری ایک تہذیب ہے۔ 2013 میں ہم اسی شناخت، اسی زبان، اسی تہذیب کے لیے ہم کھڑے ہوئے۔ آج جو مسئلہ گوادر کے جو ہے جو فینسنگ کا ہے، تو 2013 کے بعد یہ جو فینسنگ ہے ہمیں دیواروں کے اندر قید کرنے کی کوشش کی گئی۔ 14 سے زیادہ جو گوٹ ہیں، جو گاؤں ہیں، میتگ ہیں، وہ بحریہ کے اندر آتے ہیں، جس میں گبول برادری کے بھی ہیں اور سندھی کاچیلو برادری کے بھی ہیں۔ انہیں چاروں طرف سے دیوار لگا کر قید کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے چاروں طرف ایک تو یہ ہے کہ
सर्विलेंस है, वो बेचारे आते जाते यही सवाल कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। स्पेशली रात 9 बजे के बाद तो वो गेटें भी बंद हो जाती हैं, ना आप कहीं बाहर जा सकते हैं ना कहीं अंदर आ सकते हैं। तो हम ये चीज़ें देख रहे हैं। एक तरह से ये जो जेनोसाइड की हम बात करते हैं, तो जेनोसाइड ये नहीं है कि एक कौम के ऊपर आप कत्लेआम करें, कत्लेआम के साथ आप उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करें, उसकी तहज़ीब पे, उसकी ज़ुबान पे, उसकी हैसियत पे। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ पे मलक रियाज जैसे लोग सिर्फ चेहरा हैं, इनके पीछे जो ताकतवर कुव्वतें हैं जो आज भी वो सब कुछ करा रही हैं। जिस तरह अगर आप सी पैक का नाम ले लें तो सी पैक क्या बला है, क्या है, आज तक किसी को नहीं मालूम। सी पैक के ऊपर किन शर्तों पे ये बन रहा है, इसमें किसका कितना हिस्सा है, उसका बेनिफिट क्या है, मेरे ख्याल में आज तक कहीं ओपनली डिस्कस नहीं हुआ, ना सूबाई का बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली में, ना सिंध के सूबाई असेंबली, ना मरकज़ में। जो ये कहते हैं ये रूट्स है, यहाँ से इतने पैसे, और वो जितने भी सी पैक के फ़ायदे हैं वो पंजाब के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ग़ुलामी की एक इंतहा है। एक ऐसे भिखारी मुल्क ने हमें अपने ही ज़मीन के अंदर, हमें अपने ही शनाख्त के अंदर ग़ुलाम बना के रखा है, और उसका सिर्फ एक ही हल है, वो मज़ामत जो हमें करनी है, जो हम पे वाजिब है। जब तक हम वो मज़ामत नहीं करेंगे हमारा वजूद भी नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जिस तरह हफीज़ बलोच ने कहा कि इस हवाले से पाकिस्तान के हमारे अपने तजर्बे बहुत तल्ख रहे हैं। हम कराची में रहते हैं जहाँ पे सारा मीडिया फोकस करता है, लेकिन हम मल्लीर में रहते हुए उस मीडिया को अपने पास दावत नहीं दे सके, वो हमारे सुनने को नहीं आई। इतना हद तक कि 2018 के बाद जो एक वायलेंस क्रिएट किया गया बैरियर टाउन की तरफ से, तो हमने सोशल मीडिया को यूज़ करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के ज़रिए हमने वीडियोज़ अपलोड करना शुरू की, और उसके साथ एक हमारी खुशकिस्मती ये थी कि डॉन न्यूज़ के कुछ जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, सैयद नज़िया, सैयद अली और दूसरे, तो वो हमसे आके जुड़े, और डाउन में एक दो रिपोर्ट्स ऐसी शुरुआत में छपी कि लोगों को पता चला कि हो क्या रहा है। और उस वायलेंस के ज़रिए जब हमने सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू किया, और हमने स्पेशली यूनाइटेड नेशन को टैग करना शुरू कर दिया, दूसरे जो बड़े सहाफ़ी हैं उनको टैग करना शुरू कर दिया, तो एक हाइप क्रिएट हुआ। पाकिस्तान के डॉन को छोड़ के हमें अमेरिका से सहाफ़ियों के कॉल आना शुरू हुए, बरतानिया से कॉल आना शुरू हुए, वहाँ से लिखने वाले हमारे पास आए, और उन्होंने वो सारी चीज़ें नोट की। मगर बदकिस्मती ये है कि 2018 में बैरियर टाउन के ख़िलाफ़ कराची प्रेस क्लब को हम बुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, हम फ़ीस भी दे देते हैं, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने से एक दिन पहले हमें कॉल आती है कि हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते कि आप बैरियर टाउन के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो ये है मीडिया का एक ऐसा चेहरा जो ताकतवर के सामने दब जाता है या बिक जाता है, माजरत के साथ। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी कितनी है, ये भी एक सोचने की बात है कि जहाँ पे सेंसरशिप बग़ैर किसी ऑर्डर के, बग़ैर किसी कानून के नाफिज है, एक तरह से जैसे आमिद मीर साहब और दूसरे बार बार कहते भी रहे हैं और कह भी रहे हैं। मतीउल्लाह जान का मिसाल आपके सामने है, और दूसरे सहाफ़ी जिनको उठाया गया सिर्फ इसी इज़हार राय के लिए। तो पाकिस्तान में सहाफ़त एक कारोबार तो बन चुका है, लेकिन वो सहाफ़ती उसूलों पे आज भी खड़ा नहीं है। कुछ सहाफ़ी हैं जो लिखते हैं, कुछ सहाफ़ी हैं जो बात करते हैं। तो इसलिए अगर ग्वादर, इवन बलूचिस्तान को अगर वो जगह नहीं मिलती, तो इसमें वो ताकतें भी मुलव्वस हैं जो नहीं चाहती कि सच सामने आ जाए। जो 75-76 साल का जो सच है
وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سامنے نہ آئے. ریسنٹلی جو یہ سچ جو ہو رہا ہے, جو ایک طرح سے کالونیزم کی انتہا جس کو ہم پیک کہتے ہیں, وہ پاکستان میں, چاہے آپ مثلا خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے, سندھ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, تو وہ تو بہت ہی ورسٹ ہے, بہت ہی بھیانک ہے. تو وہ کہاں چاہیں گے کہ اس طرح کی وہ جو باڑ لگا رہے ہیں, پوری ایک شہر کو وہ بند کرنے, ایک جیل کے اندر بند کرنے کی سازش کر رہے ہیں, تو وہ سامنے آئے. تو ہمیں اپنی جنگ آپ لڑنی ہے. جتنے بھی ٹولز ہیں, جتنے بھی طریقے ہیں, ملیر ایکسپریس وے کا ذکر ہوا, تو ملیر ایکسپریس وے کے اوپر بھی ہمیں میڈیا کا اتنا اٹینشن نہیں ملا, لیکن ہم نے جلسے کیے, ریلیز نکالی, اور اس ریلیز کو, جلسوں کو ہم نے سوشل میڈیا میں اپلوڈ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے رکوائے. لیکن اسی پاکستان میں جہاں پہ قانون ہے کہ کوئی بھی میگا پروجیکٹ بنے, اس کا یہ ایک EIA رپورٹ بننا چاہیے جس میں انوائرمنٹ کے حوالے سے ہو کہ کیا یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. اسی پاکستان کے آئین میں, اسی پاکستان کے جو لاز ہیں اس میں یہ ہے کہ اس EIA رپورٹ کے بعد ایک عوامی سماعت ہو جس میں لوگ آ کے بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ واقعی یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ پروسیس جب ملیر ایکسپریس وے کے لیے ہوا تو لوگ آئے, انہوں نے ملیر ایکسپریس وے کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن وہ جہاں سے وہ ان کے جو افسران بیٹھے ہوئے تھے, نام نہاد کمپنی بنائی ہوئی ہے ملیر ایکسپریس وے کی, تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. ہفتے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کو اپروول دے دی گئی ہے. تو ہم نے وہ چیلنج کیا کورٹ میں, انوائرمنٹ کورٹ میں ہم نے اس کو چیلنج کیا. اس کے ساتھ ملیر ایکسپریس وے جو ایشین ڈیولپمنٹ کا کیس, وہ بھی ہم نے اس کو وہاں پہ چیلنج کیا. لیکن باہر کی ایک جو ڈونر کمپنی ہے جو پیسے دیتی ہے, قرض دیتی ہے, وہ ہماری بات سے ایگری ہوا کہ یہ انڈیجینیس دشمن, ماحولیاتی دشمن منصوبہ ہے, ملیر ندی کے اندر بنایا جا رہا ہے, اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے. وہ مانا, لیکن عدالتیں آج بھی نہیں مان رہی. وہاں پہ جو فیصلہ آیا, ماحولیاتی بینچ نے جو فیصلہ دیا وہ یہ تھا کہ آپ کے سارے آرگومنٹ صحیح ہیں, آپ جو بھی کہہ رہے ہو سب صحیح ہے, لیکن ہم پبلک انٹرسٹ میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں جو بھی بیٹھے ہوئے تھے, کچھ صحافی بیٹھے ہوئے تھے, کچھ ہمارے دیگر جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ پبلک انٹرسٹ کی طرف سے تو ہم آئے ہیں, لیکن آپ ہماری وہ ساری باتیں تسلیم کر رہے ہیں, کرتے ہوئے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک انٹرسٹ میں بنا رہے ہیں. یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اس فیصلے کو ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے, لیکن کورٹ وہ کیس ججز سننے کو تیار نہیں ہے. تو اس طرح کے ماحول میں, یا اس طرح کے آئین اور قانون کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ ہمیں صحافت کی طرف سے سپورٹ ملے گا یا کورٹس کی طرف سے سپورٹ ملے گا, یہ خود کو بہلانے والی بات ہے. اور جہاں تک سیاسی لیڈر, MPs ہمارے پاس بھی ہیں, ہمارے علاقے کے ہیں, تو عطاشات کا وہ بار بار شہر میرے ذہن میں آتا ہے کہ آسوتی سنگھوتی سروتی, آسوتی سنگھوتی سروتی, دومی زین شدرت زہم دلا کجا براں کہ تیروتی جگروتی. تو یہ جو سارے ہمارے رہنما ہیں, لیڈر ہیں, وہ یہی ہیں کہ وہ ہمارے اپنے ہوتے ہوئے بھی اس ایلیٹ کلاس کو یا اس طاقتوں کے پاس جا کے ان کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کا فائدہ ہمیں نہیں ہوتا. ہمارے پاس صرف واحد راستہ بچتا ہے, وہ ہے عوامی مزاحمت کا. ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے, کیا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. جب تک ہم اپنے حق کے لیے خود کھڑے نہیں ہوں گے, جب تک ہم مزاحمت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے, یہ نہیں ہم وائلنس کی بات کر رہا ہوں, لیکن جہاں پہ بھی قبضہ گیریت ہو رہی ہے, فینسنگ ہو رہی ہے, یہاں پہ زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے, ایٹ لیسٹ ہمیں وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, وہ اسی طرح فینسنگ بھی لگاتے جائیں گے, ہمارے زمینوں پہ بھی قبضہ کرتے جائیں گے, ہماری حیثیت کو ختم کرتے جائیں گے. تو مزاحمت واحد راستہ ہے, غلط کو غلط کہنا, ظلم کو ظلم کہنا ایک واحد حل ہے جو ہمارے بقا کے لیے فائدہ مند ہوگا, ورنہ ہم سے سب کچھ چھین جائے گا. قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں,
बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या सालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।